میں تمام عالم اسلام کو، وہاں کے تمام مسلمانوں کو، پاکستان میں مسلمانوں کو میں عید کی بھی اور روزوں کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں اپیل کرتا ہوں تمام فلنتھراپسٹ جو دنیا میں ہیں اور باشمول جو پاکستان میں ہیں، اور وہ مخیر حضرات جو اس وقت ہمارے ملک میں ہیں، اس موقع پر میں یہ کہوں گا کہ جو مخیر حضرات ہیں اور انٹرنیشنل جو فلنتھراپسٹ ہیں، وہ اس وقت غزہ کے، فلسطین کے، کشمیریوں کے، پاکستان میں جوانوں کے جنہوں نے شہادتیں دی ہیں، ان کو اس موقع پر ان کو قطعاً نہیں بھولنا چاہیے۔ اور میں اپنی جانب سے اور اپنے خاندان گیلانی کی جانب سے آپ سب تمام مسلمانوں کو، پاکستان کے عوام کو مبارکباد کرتا ہوں۔ گیلانی صاحب، آپ ملیشیا کا دورہ کر کے آئے، دیکھیں نیشنل سیکورٹی کونسل میں بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں، اور اس کے اندر وہ ان کیمرہ سیشن تھا، تو اس لیے جو فیصلے ہوئے اس کے بارے میں جو متعلقہ جو حکام ہوں گے وہی جواب دیں گے۔ ملیشیا کے دورے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ دورہ بڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے، تو یہاں آئے ہیں ملتان سیدھے۔ میں ملیشیا کے بارے میں ایک انٹرنیشنلی امپورٹنٹ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ملیشیا میں مجھے جو آرگنائزر تھے انٹرنیشنل اسپیکرز کانفرنس کے، انہوں نے مجھے مدعو کیا تھا کوالالمپور میں، اور اس وقت اسپیکر جو وہاں کے ملیشیا کے اسپیکر تھے وہ بھی اس تقریب میں وٹنس تھے، اور انہوں نے مجھے انٹرنیشنل اسپیکر کانفرنس کا وہ باضابطہ انہوں نے مجھے اس کا پہلا فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ اور اس کا لیے مجھے نامزد کیا، اور اس میں 45 ممالک سے اسپیکر وہاں آئیں گے، اور اس کے علاوہ 450 مندوبین ہوں گے جو پارلیمنٹرین ہوں گے۔ یہ تقریب 11 تاریخ کو سیول میں، کوریا میں کی منعقد ہوگی، جس پہ باضابطہ طور پر مجھے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ اور اس کا انٹرنیشنل اسپیکر کانفرنس کا چیئرمین ان کا اعلان کیا جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ ایک پاکستان کو انہوں نے گلوبل لیڈر تصور کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس تنظیم کے تحت ہم نے جو اس وقت ملک میں اور انٹرنیشنل جو حالات ہیں کلائمیٹ چینج کے بارے میں، اور ادھر ان جو بھی وہاں ڈسپیوٹس ہیں، جو وہاں کنفلکٹس ہیں، ان کو جمہوری انداز میں حل کرانے کے لیے کوشش کی جائے گی، اور جب باضابطہ اعلان سیول کوریا میں ہوگا اس کے بعد وہ تمام جو انفارمیشن ہے آپ تک پہنچائیں گے۔ مگر میں اسپیکر ملیشیا سے میری بہت اچھی ملاقات ہوئی، اور حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے جو کسٹوڈین آف دا شرائن ہیں ان سے بھی بہت اچھی ملاقات ہوئی، اور ان شخصیت سے بھی ملاقات ہوئی جو کشمیر کاز کے لیے بہت جستجو کر رہے ہیں، اور انٹرنیشنلی وہ اسلامی امہ کو یونائٹ کر رہے ہیں اسلامیہ فوبیا کے خلاف۔ گیلانی صاحب، آپ نے ہمیشہ جنوبی پنجاب کی پسماندگی کی بات کی، تو چولستان جو ہے وہ بھی جنوبی پنجاب کا ایک حصہ ہے، اور اس کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے جب گورنمنٹ جو ہے وہ نہریں نکال رہی ہے تو پیپلز پارٹی اعتراض کیوں کر رہی ہے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کو کوئی یہ اعتراض نہیں ہے کہ نہریں کیوں نکالی جا رہی ہیں، وہ اپنے جو ان کے تحفظات ہیں تو وہ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور وہ اس وقت کل میں نے جب آیا تھا میں نے دیکھا بلاول بھٹو صاحب، صدر صاحب اور پرائم منسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، تو یہ اس ایشو کو افہام و تفہیم کے ساتھ بیٹھ کے حل کرنا چاہیے۔
گیلانی صاحب بہت بڑا آج کا دن ہے، کیا میسج دینا چاہیں گے تمام تر سیاسی جماعتوں کو؟ اس وقت کنڈیشن بھی جو ہے وہ کچھ ایسی ہے معاشی لحاظ سے اور دیگر معاملات میں، اور عوام بھی جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے. آج کے اس دن کے موقع پر کیا میسج دینا چاہیں گے کہ ملک کے لیے اکٹھا ہونا کتنا ضروری ہے؟ میرا یہ میسج ہوگا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اور پولیٹیکل کارکنوں کو، وہ پارٹی لیول سے ہٹ کر ملک کی ترقی کے لیے، ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے، ملک میں غریبوں کے خیال رکھنے کے لیے، اور خصوصاً ٹیررزم کے لیے، دہشت گردی کے لیے، ایکسٹریمزم کے لیے، اور ملک کو جو خطرات ہیں اس کے لیے اپنے جو ان کے معاملات ہیں ان کو بھلا کر قوم کی خاطر یکجا ہو. پاک فوج نے جو قربانیاں دی ہیں جی اس دہشت گردی جو پاک فوج نے دہشت گردی کے خلاف آج نہیں مسلسل دیتے آ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو اپنا کل آپ کے لیے وہ بنا رہے ہیں، اپنے آج کو قربان کر کے. تو اس لیے میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دے کے آپ کے وطن عزیز کو انہوں نے محفوظ بنایا. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ.